کلاس 5 اسلامیات باب چہارم اخلاق و آداب کا ہم پہلا سبق پڑھیں گے رواداری۔ رواداری کے معنی ہے برداشت کرنا، دوسروں کا لحاظ کرنا۔ دین اسلام میں دوسروں کے مذہبی عقائد، جذبات اور رسم و رواج کا لحاظ رکھنا اور ان کو برداشت کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ دنیا میں مختلف عقائد کے لوگ ہیں، یعنی دین اسلام کے علاوہ اور بھی بہت سے مذاہب ہیں۔ دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دیا جائے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رواداری سے پیش آیا جائے، ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں رواداری کے بہت زیادہ واقعات ملتے ہیں۔ نجران سے مسیحیوں کا ایک وفد آیا۔ مسیحی کہتے ہیں عیسائیوں کو اور وفد کہتے ہیں کسی قوم کے نمائندوں کو یا قاصد کو۔ ان سب کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے ایک گوشے میں یعنی کونے میں اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ رواداری کی بہت بڑی مثال ہے۔ دین اسلام نے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا درس دیا ہے۔ عہد خلافت راشدہ میں بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام برقرار رکھا گیا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کبھی بھی مذہب کے معاملے میں جبر کا رویہ اختیار نہیں کیا، جبر کا یعنی زبردستی کا۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں انہیں برا مت کہو، بس ایسا نہ ہو کہ وہ بھی علم کے بغیر زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنے لگیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ غیر مسلموں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، ایسا نہ ہو کہ وہ بدلے میں تمہارے سچے معبود یعنی اللہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنے لگیں۔ اسی طرح فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے کسی غیر مسلم شہری کو ہلاک کیا وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہ سکے گا، یعنی غیر مسلم کے قتل کی بھی دین اسلام میں ممانعت ہے۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے عقیدہ یا نظریہ بدلنا رواداری نہیں کہلاتا۔ رواداری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے ہم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیں۔ بلا شبہ اسلام غیر مسلموں کو بہت سے حقوق دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں مختلف عقائد اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے مذہبی عقائد اور معاشرتی رسم و رواج کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی کو اس کے مذہب، علاقے، رنگ یا نسل کی وجہ سے تنگ نہ کیا جائے۔ ہر انسان کے بنیادی اور فطری حقوق برابری کی بنیاد پر ادا کیے جائیں۔ ایسا معاشرہ ہی سماجی ہم آہنگی اور رواداری کی جیتی جاگتی مثال بن سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے سینکڑوں سال شاندار حکومت کی۔ اس پورے دور میں انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کیا۔ رواداری کے فوائد: جس معاشرے میں رواداری ہو اس معاشرے میں ہر طرف امن ہوتا ہے، ایک دوسرے کی رائے اور جذبات کے احترام کا سبق ملتا ہے۔ رواداری انسان میں صبر و تحمل اور عفو و درگزر جیسی اعلیٰ صفات پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں رواداری کی فضا قائم کریں۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، رواداری کے معنی ہیں: جواب ہے برداشت کرنا۔ ب، دوسروں کے مذہبی عقائد، جذبات اور رسم و رواج کا لحاظ رکھنا کہلاتا ہے۔ جواب ہے رواداری۔ ج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسیحیوں کا ایک وفد آیا۔ جواب ہے نجران سے۔ د، نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے مسیحیوں کے وفد کو ٹھہرایا۔ جواب ہے مسجد نبوی میں۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ الف، دین میں کوئی ڈیش نہیں۔ جواب ہے جبر۔ ب، اسلام غیر مسلموں کو بہت سے ڈیش دیتا ہے۔ جواب ہے حقوق۔
جیم، ہمارے ملک میں مختلف عقائد اور ڈیش کے لوگ رہتے ہیں۔ جواب ہے مذاہب۔ دال، دوسروں کے ڈیش اور معاشرتی رسم و رواج کا لحاظ رکھنا رواداری ہے۔ جواب ہے مذہبی عقائد۔ ہے، رواداری سے معاشرے میں ڈیش پیدا ہوتا ہے۔ جواب ہے امن۔ مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، رواداری سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے دین اسلام میں دوسروں کے مذہبی عقائد، جذبات اور رسم و رواج کا لحاظ رکھنا اور ان کو برداشت کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، رواداری کے کوئی سے 2 فوائد تحریر کریں۔ جواب ہے جس معاشرے میں رواداری ہو اس معاشرے میں ہر طرف امن ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایک دوسرے کی رائے اور جذبات کے احترام کا سبق ملتا ہے۔ سوال نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے مسیحی وفد سے کیا سلوک فرمایا؟ جواب ہے نجران کے مسیحیوں کا ایک وفد آیا، ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے ایک گوشے میں اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ رواداری کی بہت بڑی مثال تھی۔ سوال نمبر 4، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا درس کیسے دیا؟ جواب ہے عہدۂ خلافت راشدہ میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت اور احترام کا خاص خیال رکھا گیا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کبھی بھی مذہب کے معاملے میں جبر کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، قرآن و سنت کی روشنی میں رواداری کی اہمیت تحریر کریں۔ جواب ہے دنیا میں مختلف عقائد کے لوگ ہیں۔ دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دیا جائے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رواداری سے پیش آیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں رواداری کے بہت زیادہ واقعات ملتے ہیں۔ نجران سے مسیحیوں کا ایک وفد آیا، ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، ان کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے ایک گوشے میں اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ رواداری کی بہت بڑی مثال ہے۔ سوال نمبر 2، پاکستانی معاشرے میں امن و ترقی قائم کرنے کے لیے رواداری کا کردار بیان کریں۔ جواب ہے ہمارے ملک میں مختلف عقائد اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے مذہبی عقائد اور معاشرتی رسم و رواج کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ کسی کو اس کے مذہب، علاقے، رنگ یا نسل کی وجہ سے تنگ نہ کیا جائے۔ ہر انسان کے بنیادی اور فطری حقوق برابری کی بنیاد پر ادا کیے جائیں۔ ایسا معاشرہ ہی سماجی ہم آہنگی اور رواداری کی جیتی جاگتی مثال بن سکتا ہے۔